بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اللہم صلی وسلم علی نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، رزق جو ہے یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اللہ رب العالمین نے کسی کو زیادہ دیا ہے اور کسی کو کم دیا ہے، اور مقصد اور جو ضرورت ہے، ضرورت کہتے ہیں کہ جو سب کی پوری ہو جاتی ہے، لیکن خواہشات جو ہوتی ہیں وہ بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی۔ جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر تذکرہ کیا ہے کہ مائیکل جیکسن جو تھا وہ اس کی خواہش تھی کہ میں 150 سال رہوں، لیکن 150 سال وہ نہیں رہ سکا۔ یعنی کہ ضرورت سب کی پوری ہوتی ہے، لیکن خواہشات جو ہے وہ بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت نے یہ رزق کے معاملے کو ایسا رکھا ہے، کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کم دیا، کیونکہ اللہ نے انسان کو بنایا ہے، اسے پتہ ہے کس کو کس جگہ پہ رکھنا ہے۔ اگر ایک سپاہی جو ہے وہ کمانڈر کی ٹینشن لینا شروع کر دے کہ جناب کمانڈر یہ کر رہا ہے، حالانکہ اسے چاہیے کہ اپنی ڈیوٹی کو سر انجام صحیح طریقے سے دے، بس اس کا فرض یہ ہے۔ باقی جو کمانڈر ہے وہ جانے، یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، کیونکہ اگر وہ کمانڈر کی فکر خود کرے گا تو پھر وہ خود ٹینشن میں آ جائے گا، پھر اس کا جو برین ہے وہ عجیب طرح کا بن جائے گا۔ بس انسان کے اپنے بس کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ کسی کو زیادہ دیا ہے، کسی کو زیادہ دے کر آزماتے ہیں، اور کسی کو کم دے کر اللہ رب العالمین آزماتے ہیں۔ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ضروریات زندگی ہے، پوری ہونی چاہیے۔ دیکھیں نا کہ اگر انسان ایک سفر پہ جا رہا ہے اور اس کا مقصد ہے کہ میں نے فلاں مقام کے اوپر پہنچنا ہے، گاڑی رکی، وہ پانی پینے کے لیے نیچے اترا، تو جب وہ پانی پینے کے لیے نیچے اترا تو ابھی اس نے ایک گھونٹ جو پانی کا لیا تھا کہ گاڑی چل پڑی۔ اب اس کا مقصد پانی نہیں ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ جس جگہ پر میں نے جانا ہے وہاں میں حقیقی اور صحیح ٹائم پر پہنچ جاؤں۔ تو اس نے پانی کو اگنور کیا لیکن گاڑی کو اگنور نہیں کیا۔ جیسے کسی بندے کو خدا نہ خواستہ کوئی ڈکیٹی ہو جاتی ہے، گاڑی کو چھین لیتا ہے، تو اس کی پریشانی ہوتی ہے پر اتنی نہیں ہوتی، لیکن اگر جاب کے اوپر کوئی بات آ جائے تو وہ بہت زیادہ سٹریس میں چلا جاتا ہے، کیونکہ اس کا مقصد جاب ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے گھر کا سرکٹ جو ہے وہ چلتا ہے۔ اس لیے اگر ایک طالب علم ہے کہ وہ کوشش کر رہا ہے کہ میں پڑھوں، وہ رات کو پڑھتا ہے، دن کو پڑھتا ہے، بڑی مشقت کرتا ہے، خدا نہ خاصا اسے آخری دنوں کے اندر جا کے پتہ چلے، جب ایگزام پورے ہو جائے اور بعد میں رزلٹ آئے تو کہے کہ یہ فیل ہو گیا، تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے صحیح ایکچوئل مقصد کے اوپر ضرب پڑ گئی ہے۔ تو ہمارا حقیقی مقصد کیا ہے؟ ہماری حقیقی ضرورت کیا ہے؟ حقیقی ضرورت تو یہ ہے کہ اللہ پاک آسانی والے معاملہ فرمائے کہ ہماری جتنی زندگی کی ضرورتیں ہیں، جنہیں ہم کہتے ہیں تھوڑے بھی ہیں اور لوڑے بھی ہیں، یعنی کہ ضرورتیں ہیں، کچھ کمیاں ہیں، کچھ معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ جتنی یہ جو تھوڑ ہوتی ہے اللہ اس کو پوری کر دے، اور ان کی جو ہماری ضرورتیں ان کو اللہ پوری کر دے۔ تو یہ آسانی والی زندگی ہے۔ اور اگر ہم کہیں کہ جناب بس، اور ہر بندہ جو اسی دوڑ کے اندر پڑ جائے، تو پھر وہ کیا کرے گا کہ وہ اپنی آخرت کو اللہ معاف کرے خراب کر بیٹھے گا۔ حقیقی ہمارا مقصد تو آخرت ہے، لیکن ہم نے دنیا کی اس بات کو اپنے سامنے مد نظر رکھ لیا۔ مالک کائنات نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اور عبادت کیا ہے؟ کہ اللہ کی عبادت کی جائے جس سے اس کا حق ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ جتنی چیزیں ہیں ہم اپنی سٹرگل سے حاصل کریں گے،
محنت کرنی چاہیے، جتنی کر سکیں آپ محنت کریں، لیکن جو اس کے نتائج ہیں وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ آپ کے رزلٹ سے، آپ کی کوشش سے آپ کو کیا دے گا یہ تو اللہ کو پتہ ہے، وہ دنیا میں دے گا یا تمہیں آخرت میں دے گا، کیونکہ تقسیم اس کی ہے، رزق اس نے دینا ہے، کیونکہ وہ خالق کائنات ہے، اس نے ساری دنیا کا جو رزق ہے اس کے ہاتھ کے اندر ہے، اور وہ کسی کو اگنور نہیں کرتا۔ یہ کتنی اعلیٰ بات ہے۔ حدیث قدسی کے اندر ہے، اس کا مفہوم ہے یہ کہ انسان ایک خواہش تیری ہے اور ایک خواہش میری ہے، یعنی کہ ایک چیز کی تمہیں ضرورت ہے اور ایک میری جو میں تم سے چاہتا ہوں، لیکن ہوگا وہی کام اللہ فرماتے ہیں جو میں چاہتا ہوں۔ اگر تو چلے گا اپنی خواہش کے پیچھے تو تمہیں میں تھکا دوں گا، اور اگر تو چلے گا میری خواہش کے پیچھے تو میں تجھے تیری بھی دے دوں گا، تجھ سے اپنی بھی لے لوں گا۔ جیسا کہ ایک آدمی آیا، اس نے آ کے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے لیے دنیا کے مال کے لیے دعا فرما دیں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا نہیں فرمائی، بلکہ چہرہ انور مبارک جو تھا اس کو بدل لیا، دوسری طرف کر لیا۔ تو اس آدمی نے پھر آ کے یہی کہا، یا نبی اللہ میرے لیے دعا فرمائے۔ اب علیہ السلام نے پھر چہرہ انور اپنے دوسری جانب کر لیا، اور پھر ہوا کیا کہ وہ ہر بار آ کے دنیا ہی دنیا مانگ رہا تھا کہ دنیا مل جائے مجھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مقدس بابرکت ہاتھوں کو بلند کیا، دعا فرمائی، دنیا آ گئی، لیکن یہ بندہ رسوا ہو گیا۔ میرے بھائی، اگر اللہ چین دے دے، اگر اللہ سکون دے دے، اگر بیماریوں سے آزادی دے دے، قرض سے اللہ بچا لے، بیٹے بیٹیوں کی شادیاں اچھے انداز سے ہو جائیں، اور گھر کے اندر سکون ہو، عافیت ہو، تو پھر اور کیا چاہیے آپ کو؟ سب سے جو قیمتی بات ہے وہ خالق کائنات کے ساتھ اپنے تعلق کو بنا کے رکھنے کے اندر ہے، لیکن ہم نے سمجھا کہ شاید دنیا کے ساتھ بنا کے رکھوں تو میں کامیاب ہو سکتا ہوں۔ رازق اللہ ہے، دنیا نہیں ہے، اور جو اس کا فیصلہ ہے، جو اس نے تمہیں دینا ہے، اس چیز کو لیے بغیر تو دنیا سے نہیں جا سکتا، کیونکہ وہ خالق ہے۔ حضرت باہو سلطان رحمت اللہ علیہ اور دیگر بزرگان دین، اولیاء اللہ، صالحین، سب یہی بات بتاتے آئے لوگوں کو، لوگوں اس کے لیے پریشان نہ ہوں، رازق اللہ ہے، اس کی تقسیم ہے، رازق اللہ ہے۔ جب اللہ رازق ہے تو وہ پھر محروم نہیں کرتا کسی کو بھی، جو اس کا بندہ ہے وہ اس کی نظر میں ہے۔ تو پریشان نہ ہو، اللہ کی جو تقسیم ہے، جس میں جو اس نے تمہارے لیے لکھا ہے وہ تمہیں ضرور ملے گا۔ بس تیرا کام ہے مالک کی بندگی کریں۔ عبد جو ہوتا ہے وہ بندگی کرنے والا ہوتا ہے۔ عبد کا مطلب یہ ہوتا ہے، اس غلام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے خالق و مالک کے حکم کے بغیر کہیں بھی نہیں جاتا، اس کی رضا میں راضی رہتا ہے، وہ رزق دیتا ہے، اس کی تقسیمات جو ہے اس کے اندر یہ سارے معاملات چلتے ہیں۔ آپ بس اس کو خوش کرنے کے لیے کام کریں،
عزت بھی اللہ دے گا، شہرت بھی اللہ دے گا، رزق بھی اللہ دے گا، مقام بھی اللہ دے گا، اور شفا بھی اللہ دے گا، گھروں کے اندر آسانیاں بھی اللہ دے گا۔ اور اگر اس کے برعکس آپ دنیا کے پیچھے بھاگ جائیں اور سمجھیں کہ نہیں رزق کا معاملہ تو میرے اوپر ہے، تو پھر آپ دن رات محنت کریں، دن رات کہہ رہا ہوں، دن رات محنت کریں، ملے گا آپ کو وہی جو اس نے تمہارے نصیب میں لکھا ہے۔ کتنے ایسے لوگ میں دکھا سکتا ہوں آپ کو جنہوں نے کہا جی ہم نے کام بہت کیا لیکن ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آیا، اور کتنے ایسے لوگ دکھا سکتا ہوں کہ انہوں نے ابھی اتنا کام نہیں کیا لیکن اللہ نے بہت نوازا ہے ان کو۔ یہ بات آپ کی سمجھ میں بھی آ سکتی ہے۔ معاشرے اور ماحول کے اندر اگر غور کریں تو بہت سارے لوگ آپ کو مل جائیں گے جنہوں نے اتنی محنت نہیں کی لیکن ان کے پاس رزق اللہ نے بڑھا دیا ان کو، اور کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بڑی محنت کی ہے لیکن رزق اس طرح کا نہیں ان کے پاس۔ اللہ کی رضا پر راضی رہنا کہ وہ اللہ کے آگے ہاتھ باندھ کے عرض کرنا، یا اللہ میری جو ضرورتیں ہیں اللہ تو اپنی رحمت سے پوری فرما دے، اور جن ضرورتوں کو رب پورا کر دے میرے بھائی اس میں پھر کمی نہیں آ سکتی، پھر انشاءاللہ سارے معاملات آسانی والے رہتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے آپ کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ يضمني